नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान रऊफ रसूल, और आज का जो हमारा मौजू है वो है फूड एडल्ट्रेशन। यानी हम जब बाज़ार से जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये साफ़ सुथरी हैं, इनमें किसी किस्म की कोई मिलावट तो नहीं की गई है। और अगर ऐसा है कि मिलावट है इन चीज़ों में, तो इन चीज़ों का तदारुक कैसे किया जा सकता, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स वगैरह हमारे यहाँ पे दस्तयाब हैं जिनके ज़रिए से हम इन चीज़ों का तदारुक कर सकते हैं, इस चीज़ का सद्भाव कर सकते हैं। तो इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है जनाब यामीन नबी साहब को, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी हैं और फूड सेफ्टी के डेजिग्नेटेड ऑफिसर है एज फार एज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट इज कंसर्न। तो हम ये कह सकते हैं कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो फूड एडल्ट्रेशन वगैरह अगर कहीं पे होती है तो उसको एट बे रखना, उसको अंडर चेक रखना इनके दायरे इख्तियार में आता है। और इनके साथ बैठे हैं डॉक्टर तारिक अहमद साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो इनसे हम अगले आधे घंटे में फूड एडल्ट्रेशन के मुख्तलिफ पहलुओं के पर बात करेंगे। जी यामीन साहब, आपसे शुरू करते हैं कि जो मैंने थोड़ा बहुत तमहीद में बता दिया कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, अब थोड़ा बहुत अगर हम तमहीद में आपसे जान लें कि आपका जो ये डिपार्टमेंट है फूड सेफ्टी के हवाले से, इसका क्या मैंडेट है, व्हाट इज इट्स जॉब प्रोफाइल? जी, पहले अगर आप देखेंगे जो ये डिपार्टमेंट था, इट वाज गवर्न्ड बाय दिस फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। जी, वो अमेंड हो गया और 2011 5 अगस्त 2011 में ये इंप्लीमेंट हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। जी जी, देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में जो 2011 में जो ये इंप्लीमेंट हो गया, तब से जाके एक सेपरेट डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग अंडर फूड सेफ्टी कमिश्नर के अंडर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स है, और फील्ड में हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं। ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट बनाया गया, ये साइंटिफिकल बेस्ड एक्ट है ना जी। दैट्स वाई कि मतलब आप अगर देखेंगे, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जी जी, जो फूड सेफ्टी है उसके बाद स्टैंडर्ड्स है जी। यानी फूड जो है ये खाली सेफ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये किसी खास मयार तक का होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड तक का होना चाहिए, और उसका एक स्टैंडर्ड जो है वो बाज़ाब्ता से लीगली तायुन किया हुआ है, बराबर मुतय्यन है। ये एक्ट है, मैंडेट है एक्ट का। अब इसमें हमारा जो काम होता है, जो भी खाने पीने की जो भी अशियात है जी, वो इस प्रयोग में आती है जी। जो हमारा डिपार्टमेंट है उसका एक रेगुलेटरी एक पावर होता है सैंपल्स ड्रॉ करने का जी, और हर किसी दुकानदार जो ये सेल करता है उसको रजिस्ट्रेशन देना, उसको लाइसेंस देना अंडर द मैंडेट ऑफ द लॉ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है जी। हम जब जो हमारे फूड सेफ्टी अफसर साहबान है, वो मार्केट में जाके जब भी कोई उनको लगे कि कोई भी चीज़ शकावर हो या उसको कोई चीज़ की जो सैंपलिंग करवानी हो, वो सैंपल उठाता है, उसके बाद वो लेबॉर्ट्री में उसको एनालिसिस के लिए भेजता है जी। एनालिसिस करने के बाद जो हमारे फूड एनालिस्ट साहब वहाँ पे है, वो इन पैरामीटर्स को देखता है कि एनालिसिस में कि ये बराबर एक्ट के हिसाब से, पैरामीटर के हिसाब से है कि नहीं है। अगर होगा तो ये स्टैंडर्ड होगा, अगर इसमें कोई उधर इधर की कोई इम्बैलेंस होगी किसी स्टैंडर्ड में, तो ऑब्वियसली सब स्टैंडर्ड आता है या मिसब्रांडेड आता है, कभी कभी अनसेफ भी आता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये 3 कैटेगरीज कौन सी है। सब स्टैंडर्ड जो आता है वो स्टैंडर्ड के दायरे में नीचे है जी। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं कि ये इंजूरियस टू हेल्थ नहीं है, लेकिन देखिए मिल्क में ये जो है फैट की कंटेंट होनी चाहिए 3.2 जी। तो अगर ये इससे 3.1 होगा तो ये सब स्टैंडर्ड आएगा जी, नॉट इंजूरियस टू हेल्थ जी, मगर मैलिफाइड इंटेंशन जी, एक्सेसिव प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्यों निकाला? बिकॉज पेमेंट आपने बराबर 3.5 फैट की दे 3.2 फैट की दे दी, तो आपको वो बराबर जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी के हिसाब से आपको नहीं मिला, ये सब स्टैंडर्ड है। दूसरा है लेबल जी, जिसमें हम बोलते हैं कि ये मिसब्रांडेड है जी। मिसब्रांडेड हो गया कि जब कोई लेबल, जैसे कि आपका बेस्ट बिफोर है, नहीं लिखा है जी,
یوز بائی ڈیٹ نہیں لکھا ہے, لاٹ نمبر نہیں لکھا ہے, مینوفیکچر ڈیٹیل نہیں لکھی ہے, نیوٹریشن مینوفیکچرر کی ڈیٹیلز نہیں لکھی ہے, یا اس میں نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے, اس میں نان ویج ویج لوگو نہیں ہے. دیز آر لاٹ آف پیرامیٹرز آر دیئر ان مس برانڈیڈ. یہ جو دو چیزیں ہیں یہ سول اوفینس میں آتی ہے, یہ سول اوفینس میں آتی ہے. اگر ایڈلٹریشن ہے تو پھر کرمنل اوفینس بن جاتا ہے. ہاں, اگر وہ گریو ہوگا, ڈیپینڈنگ اپون دا سیویریٹی آف دا اوفینس, گریوٹی پہ, گریوٹی آف دا اوفینس کی ایڈلٹریشن کس ٹائپ کی ہے. اف اٹ از گریویس ٹو دا ہیلتھ, اف اٹ کازز ہارم ٹو دا ہیلتھ, اف اٹ از میکنگ اینی پرسن جس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے کسی چیز سے, تو یہ انسیف میں آ جاتا ہے, وہ کرمنل اوفینس آتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہے, یہ جو سیگریگیشن ہے, یہ سول اوفینس اینڈ کرمنل اوفینس دو چیزیں الگ الگ ہیں. سول اوفینس میں امپریزنمنٹ نہیں ہوتی ہے, لیکن کرمنل اوفینس میں پینلٹی بھی ہے اور امپریزنمنٹ بھی. جی اب آگے ہم اور اس پہ بات کریں گے. طارق صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو کیونکہ آپ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ باضابطہ سے ایک شعبہ فوڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کام کرتا ہے اور آپ اس کے سربراہ ہیں, تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ آپ بچوں کو ٹرین کراتے ہیں. یہ جو فوڈ ٹیکنالوجی کے مختلف زمرے ہیں, مختلف ایلیمنٹس ہیں, مختلف سفیئرس ہیں, ان کے حوالے سے. لیکن کیا اس کے علاوہ ایز فار ایز پبلک ہیلتھ از کنسرن, تو کیا یونیورسٹی کا کوئی ایسا انٹرفیس ہے جہاں پہ ڈائریکٹلی پبلک سفیئر میں کوئی انٹرونشن ہو سکے؟ شکریہ روف صاحب موقع دینے کے لیے. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے جو پروگرامز ہے, روٹین پروگرامز ہے, بی ٹیک پروگرام ہے, ایم ٹیک پروگرام ہو, پی ایچ ڈی پروگرام ہے. ایک تو ہمارا جو مینڈیٹ تھا, ہم ایک ٹرین مین پاور پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے یامین صاحب نے بھی کہا کہ جو یہ سارے لاز ہے, ریگولیشنز امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو مین پاور کی ضرورت ہے. سو وہاں پہ سب سے پہلا امپورٹنٹ رول ہمارا وہاں پہ آتا ہے, کیونکہ یامین صاحب بھی صاحب ایگری کریں گے کہ ہمارے بہت سارے جو اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ سے وہ ابھی ان کے ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ پوزیشنز پہ فوڈ سیفٹی آفیسر کر رہے ہیں یا ڈفرینٹ رینکس پہ لیبس میں کام کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک ٹرین مین پاور کی جو ایک فرسٹ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہمارے پاس جو نارمل لیبس ہے, ہمارے پاس فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری بھی ہے which is funded by Minister of Food Processing اور NABL accredited ہے. جی, اینڈ انفیکٹ میرا جو کوشچن کا کے پیچھے جو انٹینشن تھا وہ یہی تھا کمنگ ٹو یور لیب. ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک پبلک لیب ہوتی ہے, پبلک انالسٹ جہاں پہ ہوتا ہے جو فوڈ ٹیسٹنگ بھی کرتا ہے یا ڈرگس وغیرہ کی ٹیسٹنگ جہاں پہ ہوتی ہے. یہ تو سرکاری شعبے میں ایک لیب آتی ہے, لیکن یونیورسٹی کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کے پاس بھی ایسی ایک لیب ہے جہاں پہ مان لیجئے کہ اگر مجھے کوئی فوڈ سیمپل ٹیسٹ کرانا ہوا تو میں کیا آپ کی لیب کی فیسلٹیز اویل کر سکتا ہوں؟ بالکل بالکل. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو منسٹر فوڈ پروسیسنگ کا جو محسوب پروگرام یہی تھا, کیونکہ جو پبلک لیبارٹریز ہے جیسے آپ نے کہا ان پہ کافی پریشر تھا کام تھا, تو اس کو کم کرنے کے لیے انہیں اور جو انفراسٹرکچر کریٹ کرنے کے لیے انہیں پھر آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو جو پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی لو آ سکتے ہیں یونیورسٹی بھی. سو ہم نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا اور ہمیں وہ لیب مل گئی. الحمدللہ وہ NABL ایکریڈیشن ہو گیا اور ہمارے یہاں سیمپلز آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم اور سیمپلز آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں اس کی جو لوکیشن ہے اونتی پورہ کی, وہ آپ کو پتہ ہے ساؤتھ کشمیر میں آتی ہے. وہاں جو ایٹ لیسٹ 3 سے 4 ڈسٹرکٹ ہمارے ہیں, تو وہ جو ان کا جو ٹریول ٹائم, ان کا آنا اور باقی وہ سینٹرل لوکیشن, بالکل ان کے سینٹرل لوکیٹڈ اور نامنل چارج پہ ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں. میں ایڈ کرنا چاہوں گا سر ادھر روف صاحب کہ ہمارے پاس موبائل فوڈ ٹیسٹنگ مین ہے جو آن اسپاٹ ٹیسٹنگ کرتی ہے, جو ہر وقت آن دا گو ہوتی ہے. ہر کسی ڈسٹرکٹ میں وہ جاتی رہتی ہے, لوگوں کے بیچ میں وہ جاتی ہے. سڑک پہ ہم وہ رکھتے ہیں, ایک وین ہے, اس میں ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے گورنمنٹ نے, جو ایک نارمل انسان بھی اگر وہ کسی جگہ سے اپنا سیمپل ٹیسٹ بھی کروانا چاہے گھر سے وہ لا سکتا ہے اور وہاں پہ وہ سیمپل ڈال سکتا ہے, اس کی بھی انالیسس ہم کروا سکتے ہیں آن دا روڈ سائڈ. یہ بھی ہمارے پاس فیسلٹی ایک ہے موبائل فوڈ ٹیسٹنگ وین کی, اور فریکوینٹلی ہوتی ہے. ہم لوگ رینڈملی جاتے ہیں مارکیٹ میں
اور جب ہمیں کوئی ایریا ہم دے دیں گے اس کو، وہ جاتی ہے وین وہاں پہ، وہ خود ہی سیمپل اٹھاتی ہے وداؤٹ ٹیلنگ اینی باڈی کہ یہ سیمپل کس لیے اٹھایا جا رہا ہے. اف وی فائنڈ دیٹ ڈیورنگ دیٹ آن اسپاٹ انالیسس، جو ہماری وین وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، اگر ہمیں لگا کہ یہ جو انالیسس اس میں انفارملی ہم نے کی اور ہمیں کچھ شک لگ رہا ہے اس کے انالیسس میں، اسی وقت اس کنسرنڈ ایریا کا فوڈ سیفٹی آفیسر اس کو لیگل سیمپل اٹھاتا ہے. جی، ہم پہلے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم کہ اگر ہم نے کوئی سیمپل لے لیا، اگر یہ خراب نکلا تو اس کے بعد اس کی لیگل سیمپلنگ اسی وقت اسی ٹائم پہ اٹھائی جاتی ہے اور لیگلی میں وہ ہم بھیجتے ہیں پھر فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں انالیسس کے لیے لیگل طریقے. اب یمین صاحب، جہاں تک عوامی تاثر کا تعلق ہے تو ایک عوام میں ایک بہت بڑا خدشہ ہے یا پھر ایک اوپینین بنی ہوئی ہے کہ آپ آتے تو ہیں، سیمپلز بھی اٹھاتے ہیں، پر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ nobody in the public ever gets to know. مان لیجئے کہ آپ میرے علاقے میں آئے، میرے نانوائی سے یا میرے ملک مین سے یا میرے گروسر سے آپ نے کوئی سیمپلز اٹھائے، پھر اس کے بعد وہ سیمپلز گئے کنسرن لیب میں ٹیسٹنگ کے لیے، پھر ٹیسٹنگ ہو کر کے کیا آیا کیا نہیں آیا، nobody gets to know about it. یہ دیکھیے، کیونکہ یہ انفارمیشن بھی اگر پبلک ڈومین میں آ جائے تو ایٹ لیسٹ پیپل ول گیٹ ٹو نو کہ اگر کہیں پہ کوئی دکاندار، کہیں پہ کوئی فوڈ ڈسپینسر اگر پینلائز ہوتا ہے تو پھر اگر اس کے بارے میں پبلک میں جانکاری دی جائے تو آبویسلی وہ ایک ڈیٹرنٹ بنتا ہے باقیوں کے لیے. صحیح. میں اگر آپ کو ابھی اگر گوگل میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ فوڈ سیفٹی ڈیسیژنز جو کیسز ہوتی ہے تو وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کوائٹ فریکوینٹلی. جہاں بھی کوئی کیس ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ وہ پبلک کے لیے لاتی ہے. اور ایک اگر کوئی چیز انالیسس میں کبھی انسیف آتی ہے تو اس کی ایک پبلیکیشن جاتی ہے میڈیا میں، اس کا ٹیسٹ رپورٹ، اس کا بیچ نمبر، اس کا لاٹ نمبر، اور لوگوں سے بولا جاتا ہے کہ اس کو ریفرین کرے، اس کو نہ کھائے، یہ انجوریس ٹو ہیلتھ ہے. ریسنٹلی بھی نیوز پیپرز میں آئے ہیں کچھ نوٹیفیکیشن. ایسی نوٹیفیکیشن تو آتی ہے، بٹ میرا جو کہنے کا مقصد وہ یہ کہ جو پینل ایکشن اس بندے کے خلاف جس نے یہ خلاف ورزی کی ہے، جس نے یہ ایڈلٹریشن کی ہوئی ہے یا سب اسٹینڈرڈ چیز بیچی ہے، تو اس کے خلاف جو تعدیبی کارروائی ہوتی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو کم ہی پتہ چلتا ہے. اصلی یہ which could actually act as a big deterrent. جی آپ کی بات میں سمجھ گیا. میں نے بولا یہ کہ جو بھی ڈسٹرکٹس ہمارے ہیں جہاں پہ بھی کوئی کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے جس میں پینلٹی لگتی ہے یا کوئی امپریزنمنٹ ہوتی ہے، وہ میڈیا میں جاتی ہے. آج کل لوگوں نے نیوز پیپر جو پڑھنا چھوڑ دیا ہے تھوڑا سا، تو سوشل میڈیا پہ ہی زیادہ ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ بہت اس میں میں ابھی آپ کو گوگل میں بھی دکھا سکتا ہوں کہ پینلٹیز کب کب ہوئی ہے، کتنی ہوئی ہے، کہاں پہ ہوئی ہے، کتنے کیس ڈیسائیڈ ہوئے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے سری نگر میں 200-300 جو یہ کیسز پڑے ہوئے ہیں فار ایجوڈیکیشن ہے، کرمنل کیسز بھی پڑے ہیں. باقی سارے ڈسٹرکٹس میں بھی ایسا ہے. اور میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ یہ جو چیز ہے پینلٹی کی، یہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہماری ریچ کم ہو، یہ کہ بیکاز آف دا سوشل میڈیا ریسٹرکشن ہے، یہ مطلب یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، نیوز پیپر نہیں پڑھتے ہیں لوگ، زیادہ تر وہ رہتے ہیں اسی پہ موبائل پہ، تو اس میں ہماری ساری جو ایکٹیویٹیز ہے وہ اس میں ہائی لائٹ ہوتی ہے ٹائم ٹو ٹائم. جی طارق صاحب، آج کل بہت ایک اچھی خاصی پبلک ڈومین میں بحث چل رہی ہے اباؤٹ فورٹیفائڈ فوڈز، جو شاید پہلے نہیں تھا. تو میں اس پہ سرکاری جو اعداد و شمار ہے یا سرکاری جو ٹیک ہے وہ یامین صاحب سے لوں گا، لیکن آپ سے ایز این فوڈ ایکسپرٹ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو فورٹیفائڈ فوڈز ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہماری رائس ہوا، ہماری دالیں ہوئی یا ہمارے ایڈیبل آئلز ہوئے، تو اس بارے میں تھوڑا بہت آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ آبویسلی یہ ایک عوام جاننا چاہیں گے کہ یہ فورٹیفائڈ فوڈ. دیکھیے، فورٹیفائڈ فوڈس لانے کے پیچھے ایک بہت بڑا جو ریزن رہا ہے کہ گورنمنٹ انڈیا کے پروگرام چلتے ہیں اس میں فورٹیفکیشن کے، اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سوشل میڈیا پہ لوگ یہ جو پلاسٹک رائس کی بات آ رہی ہے، وچ ایکچولی از ناٹ دا کیس، جو ایک فورٹیفائڈ رائس ہوتا ہے. تو خیر وہ آگے چل کے اس میں بات ہوگی. اس کے پیچھے جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ کافی پاپولیشن اسپیشلی ویمن فوک جو تھی، فار ایگزامپل دیر اینیمک یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو ان کی ڈیفیشنسی ہے، یا اور بھی جیسے جو نیوٹریٹس ضرور ریکوائرڈ رہتے ہیں جن کی ڈیفیشنسی بھی نارمل ڈائٹ میں رہتے ہیں. سو کیپنگ ان ویو دی جو اکنامک کنڈیشن لوگوں کی ہے اور جو سوشل اسٹرکچر ہمارے یہاں پہ،
फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि नहीं, वी विल कम अप विद द प्लान जहां पे लोग जो नॉर्मल डाइट लेते हैं उसी में थोड़ी सी फेरबदल करके उसी में फोर्टिफिकेशन करके, तो वो जो एसेंशियल जो जिनकी कमी है, जैसे मैंने उसके कहा कि आयरन फोर्टिफिकेशन बाकी वो सब उनमें करके, सो दैट लोगों को वो उनके इसमें डाइट में प्रोवाइड करें और वो जो दे लीड द हेल्दी लाइफ। ये इसकी भी सबसे बड़ा ये रीजन था। और अगर आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता दिस बी रोल्ड आउट, अभी पूरे इंडिया में नहीं लेकिन दिस बी रोल्ड आउट। और इससे पहले अगर आप देखें, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है यूनिवर्सिटी को दिए हैं। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं जहाँ पे विटामिन डी फोर्टिफिकेशन वाले प्रोजेक्ट्स वो काम हो रहा है, या बाकी और भी काम जो इससे फोर्टिफिकेशन रिलेटेड हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का जो मैंडेट है वो रिसर्च होता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिकली उसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने काफी ज्यादा लीड लिए, जहाँ पे वो प्रोजेक्ट जो है इनको सैंक्शन किए जाते हैं, जहाँ पे इस पे काम हो रहा है। और पार्ट उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है कि ये गवर्नमेंट जो रोल आउट कर रही है, क्योंकि इनिशियली जो थोड़ा सा हेजिटेशन थी, अब आहिस्ता आहिस्ता एक मैसेज जा रही है, चाहे डिफरेंट फोरा से, सोशल मीडिया से, दूरदर्शन से, अलग अलग फोरम से, कि भाई ये जो है ये प्लास्टिक राइस नहीं है, ये फोर्टिफाइड राइस है। तो मुझे लग रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो कुछ मिसकंसेप्शन है वो सारे दूर हो जाएंगे। जी यामिन साहब, ये जो फोर्टिफाइड फूड्स है, पर्टिकुलरली ये जो प्लास्टिक राइस की अक्सर बात आती है, तो इस बारे में आपका टेक जानना चाहूंगा। जी पहले तो ये बात बताऊं, मैं नोडल ऑफिसर फूड फोर्टिफिकेशन कश्मीर भी हूं जी, तो इस पे बहुत अच्छा काम किया है कश्मीर ने फोर्टिफिकेशन में टू रीच द मासेस, जनरल पब्लिक। जी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। हमारे यहाँ पे बहुत सारी डिफिशिएंसीज है विद इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। जी मैं आपको एक डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा और समझाऊंगा कि पहली फोर्टिफिकेशन हुई थी साल्ट में। जी, आयोडाइज्ड साल्ट, एग्जैक्टली, जो आयोडीन राइट उसमें डाला गया। राइट जी, पहली फोर्टिफिकेशन जो हुई थी वो सॉल्ट की हुई थी, बेस्ड ऑन दिस की गवर्नमेंट थॉट कि हाउ टू रीच ईच एंड एवरीबॉडी, जिसको हम बोलते थे ग्वाइटर जो बहुत ज्यादा होता था, तो कश्मीरी में उसको हम हिमालयन रीजन में सबसे सब हिमालयन रीजन में ये ज्यादा था, सबसे ज्यादा था ये। जो भी सब हिमालयन रीजन में है उधर आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। तो गवर्नमेंट थॉट कि हाउ टू रीच ईच एंड एवरी डोमेस्टिक हाउस, मतलब एक हर किसी के किचन में कैसे जाए, कैसे जाए। तो दे टुक एन वेरी गुड इनिशिएटिव कि उन्होंने दिया कि हम लोग साल्ट में करेंगे। जी, तो नमक तो सबको लेना ही, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, आपको साल्ट तो लेना ही है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक पहला इनिशिएटिव जो लिया था वे बैक डेकेड्स टुगेदर, तो वो कामयाब रहा। जी, नाउ रिसेंट सर्वेज में डिफरेंट चीजेस में बहुत सारी डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई हुई थ्रू आउट इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी देखा कि मतलब हम लोग कैसे इस डेफिशिएंसीज को कोप अप करें। उन्होंने वही एक फार्मूला इस्तेमाल की कि हाउ टू रीच ईच एंड एवरीबॉडी। जी, मतलब जो हर किसी अमीर गरीब और हर किसी चीज के, हर किसी इंसान के लिए जरूरत है, दैट इज फूड। जी, जिसके बगैर सर्वाइवल है नहीं, खाना तो हर किसी को। जिसमें उन्होंने लाया पहले राइस, जी, आटा, जी, खाने का तेल, जी, दूध, जी, और सॉल्ट को डबल फोर्टिफाइड कर दिया, उसमें आयरन डाल दिया। जी, ये चीजें मुझे बताइए किसको जरूरत नहीं है? सबको जरूरत है, और सब तक ऐसे ही पहुंचने का एक जरिया भी है। अगर कोई चावल खाता है तो उसको सालन बनाना है, जी, उसके लिए नमक जरूरी है, जी, उसके लिए आपकी तेल जरूरी है। ये 5 कैटेगरीज उन्होंने लाई जिनको हमने फोर्टिफाई किया। फोर्टिफाई मीन्स एडिंग समथिंग टू समथिंग। जी, अगर कोई चीज है उसमें एडिशनल चीज बेनिफिट डालना, जी, जो एक इंसान के लिए मुफीद है। जी, हमने इसमें बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम किए, टीवी के माध्यम से भी हम लोगों से जुड़े कि फोर्टिफाइड राइस जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है हम इसको कामयाब बनाएं। और लोगों का जो एटीट्यूड है वो ये मिथ लगा के बैठे हैं कि जी ये प्लास्टिक राइस है। जी सर, जो प्लास्टिक राइस है वो इसमें कैसे हो सकता है? ये 1% डाला जाता है 1 क्विंटल में। सिर्फ एक चीज डिफरेंस इसमें होती है कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो सीधा। जी, आप एक चावल हाथ में लीजिए, इसमें आपको कुछ दाने लगेंगे व्हाइट और थोड़ा सा डैजलिंग व्हाइट। जी, व्हाइट चावल तो व्हाइट ही है, जी, लेकिन इसमें कुछ दाने होंगे जो डैजलिंग व्हाइट है। वो कैसे ग्लेज से दिखते हैं? ग्लेज नहीं है, वो थोड़ा सा चमकदार होता है, चमकदार नहीं है, वो ज्यादा व्हाइट होता है। जी, वही फोर्टिफाइड है। उसी को अगर हम बोलेंगे प्लास्टिक है तो कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरी बात, जब आप ये खाना खाएंगे इसमें ना टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, ना कोई स्मेल है, ना कुछ है। जो दूसरी बात और एक मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा आपके फोरम के साथ यहाँ पे सबको, हमारे यहाँ पे कश्मीर में दूध वाले जो हमारे पास फोर्टिफाइड मिल्क आता था वो बाहर से आता था। जी, हमारे पास इस वक्त 2-3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो फोर्टिफाइड मिल्क इस्तेमाल करते हैं।
میرے پاس اس وقت یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ ایک لوگو دکھاتا. ایک بلو کلر کا ایف لوگو ہوتا ہے جی, جو ان 5 کیٹیگریز میں لکھا ہوتا ہے. بلو کلر کا ہوتا ہے ایف جی, گول میں ہوتا ہے ایف پلس لکھا ہوتا ہے جی, بلو کلر کا. جی, اگر اب یعنی کسی بھی فورٹیفائڈ فوڈ اسٹف کی پیکیج پہ یہ لوگو ملے گا, لوگو ہوتا ہے. میں یہ تو اس لوگو کا ہی مطلب ہے کہ یہ جو فوڈ اسٹف اس میں یہ فورٹیفائڈ ہے. اٹ ہیز بین گیون ود ایڈڈ وائٹامنس جی اینڈ منرلس. جی, اس میں ایڈڈ ہے. جی, تو یہ جو لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ فلوٹ کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سر, یہ جو فورٹیفائڈ رائس ہے کیسے بنتا ہے. یہ ایک چاول کا ایک پورشن لیا جاتا ہے, اس کو فلار بنا جاتا ہے, اس کے بعد گوندا جاتا ہے, اس کے بعد اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں وائٹامنز اور منرلز, اور اس کو ایک پروسیس کے طریقے سے اس کو دانے بنائے جاتے ہیں. جی, اب جو نیچرلی بنایا ہوا دانا ہے اور جو آرٹیفیشلی ہم نے بنایا, اس میں تو فرق ہوگا سائز میں. جی, کوئی چھوٹا کوئی بڑا, کوئی اس کے ساتھ شیپ میں نہیں ہوگا. تو وہی اوپر کے اوپر آتا ہے, بولتے ہیں کہ یہ پلاسٹک ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ ہیز ٹیکن دا کیئر آف دا ہیلتھ آف دا پبلک, جس میں ہم کو سپورٹ کرنا ہے ہر کسی کو, اور یہ مد نظر رکھنا ہے کہ یہ میری ہیلتھ کے لیے ہے. یہ گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے, اور کوئی کاسٹ بھی اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اینڈ مور اوور ایز فار ایز رائس از کنسرنڈ, ایسا جو فورٹیفائڈ رائس ہے یہ پبلک ڈسٹریبیوشن تھرو کے سسٹم کے تھرو لوگوں تک پہنچتا ہے. تو اگر اس میں کوئی یہ ہوگا تو پھر شاید ممکن نہیں ہے کہ ایک گورنمنٹ ایجنسی اس کو پروموٹ کرے. ٹھیک ہے, اس میں پہلے جو یہ تو ریسنٹلی آ گیا پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سے. پہلے یہ دیا جاتا تھا 1-1.5 سال سے فورٹیفائڈ رائس تو دیا جاتا ہے ایم ڈی ایم میں, مڈ ڈے میلز میں بچوں کو, جی, اور آئی سی ڈی ایس کے سینٹرز میں فورٹیفائڈ رائس تو پہلے سے ہی آتا ہے. جی, اور دوسری گورنمنٹ نے کیا کیا, اب کہ ہاؤ ٹو ریچ ایچ اینڈ ایوری پرسن. جی, تو گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ فورٹیفائڈ رائس ہر کسی کو ملنا چاہیے, جو بھی پبلک ڈسٹریبیوشن کے سسٹم کے تھرو جاتا ہے, اور اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے, کوئی ٹیسٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے, اور صحت کے لیے سب سے زیادہ یہ آپ کے لیے مفید ہے. جی, آپ کے لیے. جی, اب طارق صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. مان لیجئے کہ پچھلے کئی ایک سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فوڈ بزنسز ہیں ان میں بتدریج اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے, کہ بلکہ ایک پبلک پرسپشن اس حد تک یہاں پہ ہے کہ اگر کشمیر میں کوئی بزنس کرنا سیف ہے, اٹ از فوڈ بزنس. کہ آپ کہیں پہ ریسٹورنٹ کھول لیجئے, فوڈ جوائنٹ کھول لیجئے, ایک فوڈ کارٹ لے لیجئے, تو کم سے کم گھاٹا نہیں ہوگا. تو یہ جو ایسی چیزیں, کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ہر وقت چلتی ہیں, اور یہ ایک سیف بزنس ہے. تو کیا کوئی ایسا میکینزم ہے آپ کے یہاں پہ یونیورس میں, مان لیجئے کہ میں انٹرسٹڈ ہوں کوئی فوڈ بزنس سٹارٹ کرنے کا, تو کین آئی سیک ہیلپ آف یور ڈپارٹمنٹ, کہ وہاں پہ میری کوئی معاونت ہوگی, میری کوئی ہینڈ ہولڈنگ ہوگی, میری کوئی کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکتی ہے, ایون دو آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ. دیکھیے روف صاحب, پہلے تو یہ کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے, کیونکہ اربنائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو ایک نیچرل سا ہے کہ گروتھ ہو رہا ہے جو ریسٹورینٹس کا اور ریڈی جو لوگ کھانا مطلب بنانے کا اور باہر کھانے کا, وہ ایک ٹرینڈ چلا ہے. تو وہ تو خیر اپنی جگہ ہے. ایک امپورٹنٹ جو آپ نے کہا کہ کیا اگر ایک انٹرپرینور فار ایگزامپل وہ چاہے, وہ آنا چاہے, کیا وہ ہمارے یہاں ہیلپ لے سکتے ہیں اس کی؟ بالکل کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹ لیول ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے فار دا امپلیمنٹیشن آف پرائم منسٹرز پروگرام فار دس PMFME پروگرام فار مائکرو انٹرپرائز ان فوڈ سیکٹر. ٹھیک ہے, جو فارملائزیشن ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بزنس کا, جو فارملائز نہیں تھے ان کو فارملائز کرنے کے لیے جو گورنمنٹ انڈیا کا پرائم منسٹر PMFME پروگرام ہے, اس کا جو ٹیکنیکل سائڈ ہے وہ اس کی جو پوری جموں اینڈ کشمیر میں وی آر دا پارٹ آف دیٹ. انفیکٹ آئی ایم ہیڈنگ دیٹ. ایک تو وہ دیکھیے ابھی کچھ 1-1.5 مہینہ پہلے ایک ٹریننگ پروگرام ہمارا ہو گیا تھا. تو جو 4 ڈسٹرکٹ ہے, شوپیان, اننت ناگ, کلگام, پلوامہ, ان 4 ڈسٹرکٹ سے اسٹیٹ رول ایجنسی وچ از دا ڈپارٹمنٹ ہارٹیکلچر, انہوں نے جو اسپائرنگ انٹرپرینورز کو بھیجا تھا وہاں پہ, تو ہم نے ان کو بالکل اس میں جو ایز پر دیئر موڈیول ٹرین کیا. ٹھیک ہے, اور اس میں بہت انٹرسٹنگ تھا, کیونکہ ہمیں کچھ لوگ لگے جو آلریڈی اس میں ہے, جو اس ٹائم اسٹرگل کر رہے ہیں, اور جو نئے آنے والے ہیں. اور وہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور انفیکٹ ہم ایک اور ٹریننگ پروگرام کے بعد کر رہے ہیں, کیونکہ اس کا ایک سیکنڈ فیز آ رہا ہے, وہ مارچ میں ہم کر رہے ہیں. تو اس میں ہم ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. اور کبھی بھی کوئی بھی, میں آپ کے میڈیم کے ذریعے کہوں کہ جو بھی ایک انٹرپرینور ہے فوڈ میں, اگر وہ زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہے,
ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آئیں, آلویز ویلکم. انفیکٹ میں یہاں آنے سے آفس آنے سے پہلے بھی ایک بڈنگ انٹرپرینر آیا تھا, وہ بیوریج پہ انٹرسٹ تھا, اس کا کچھ ایشو تھا. تو میرے جو ساتھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں, ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے. تو پھر میں نے ان کو وہ وہیں پہ بیٹھے بھی کام کر رہے تھے, یہ میں کہہ رہا ہوں آفس یہاں آنے سے پہلے. تو کبھی بھی آپ کسی بھی انٹرپرینر کو کہیں سے بھی ہو, ان کو آپ جب بھی وہ چاہے, ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہماری جتنی بھی ریسورسز ہے, ایکسپرٹیز ہے, وہ سب ان کی لیول. جی یمین صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مان لیجئے ایک عام صارف جو ہے, ایک عام کنزیومر ہے, اس کو یہ خدشہ ہے کہ وہ جہاں سے کھانے پینے کی چیزیں لے رہا ہے وہ شاید اس معیار کی نہیں ہے جس معیار کے حساب سے وہ پیمنٹ کرتا ہے یا جس کا وہ چاہتا ہے. تو بالکل بریفلی چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے پاس کیا کر سکتا ہے. ہمارے پاس ایک ٹول فری نمبر ہے 104 پہ وہ کال کر سکتا ہے اور وہ اپنی کمپلین درج کر سکتا ہے وہاں پہ, اور ہم لوگ اس کی انویسٹیگیشن خود کرتے ہیں. جی تو ناظرین, انفیکٹ اسی بات پہ میں آج کے اس پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فوڈ سیفٹی کا محکمہ ہے, ان کا جو ایک ٹول فری نمبر ہے وہ 104 ہے. تو اگر آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ آپ کو صحیح معیار کا کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں, تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس نمبر پہ آپ کال کیجئے, اپنی کمپلینٹ رجسٹر کریے اور پھر یہ جانیں اور ایڈلٹرر یا جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ جانے. تو یمین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جی تو کرتا تھا کہ اس پہ اور بھی بہت ساری باتیں کریں, لیکن کیا کریں, یہاں پہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اجازت لینا ہوگی. تو ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.